بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام امام مسجد حاضہ، واجب الاحترام منتظمین و منصرمین، واجب الاحترام عزی و فخری و ولدی جناب حافظ عبد الکریم سید، واجب الاحترام ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس. وقت تھوڑا ہے، گفتگو انشاءاللہ پورے عشاء سے پہلے سمیٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کسی تمہید وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. مختصر وہ آیہ کریمہ جو عنوان خطاب تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا لا اقسم بهذا البلد. تمام بزرگ بیٹھے ہیں، اہل علم اس بات سے آشنا ہیں، لا کا معنی ہے نہیں. اب ایک بات اس سے تو بچے بھی آشنا ہیں. اب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا لا اقسم، یہ قسم سے ہے. لا اقسم، میں اقسم، میں قسم نہیں کھاتا. لا اقسم بہذا البلد، ہاذا یہ اسم اشارہ ہے. یہ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اور بلد کہتے ہیں ملک، شہر یا بستی کو. کہا
میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ جب تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائے گا میرا محبوب تو پھر میں مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. نہیں کھاتا مکہ کی قسم نہیں کھاتا, پھر میں مدینہ کی قسم کھاؤں گا. اچھا, اس کا دوسرا معنی, اسی آیا کا دوسرا معنی کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہل کہتے ہیں بہت سے معانی میں, ایک معنی رہائش پذیر ہونا ہے, کسی جگہ ٹھہرنا ہے, کسی کا گھر کسی جگہ پر ہو تو کہتے ہیں یہ ہل ہے. ہل آپ اگر جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں, ایک مقام ہل بھی ہے, وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے محبوب جب تو یہاں ٹھہرا ہے مدینہ میں تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں مکہ کی قسم کھاؤں. میں مکہ کی قسم کیوں کھاؤں؟ میں نہیں کھاتا صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ تو وہاں سے چل آیا ہے اور تیرا ٹھکانہ ابھی مدینہ میں ہے. اور اگر میں کہوں کہ ٹھکانہ جب تک 40 برس تو مکہ میں گزارے, اعلان نبوت تو مکہ میں کیا, نزول قرآن تو مکہ میں شروع ہوا, تو پھر میں یوں کہوں گا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی, اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے, اس لیے بھی نہیں کہ یہاں حتیم ہے, اس لیے بھی نہیں کہ یہاں میزاب رحمت ہے, اس لیے بھی نہیں کہ یہاں اجر اسود ہے, اس لیے بھی نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, یہ دھرتی تیرے قدموں کا بوسہ لیتی ہے, اسی لیے اس دھرتی کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد, میں قسم نہ کھاؤں اس دھرتی کی کہ یہ دھرتی تیرے قدموں کا بوسہ لیتی ہے اور پھر بھی میں قسم نہ کھاؤں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور پھر فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. بہت سے معنی ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے. اس آیہ کریمہ کے بہت سے اور معانی ہیں, میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں, میں باقی معانی کو چھوڑ دیتا ہوں, مجھے تھوڑا سا آگے جانا. فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. والد آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے, والد بابا, باپ. ولد کہتے ہیں پیدا ہونے والا بچہ. تو کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. اے محبوب ہر اس باپ کی قسم جو تیری نسل میں آدم علیہ السلام تک باپ ٹھہرا, ہر اس باپ کی قسم اور ہر اس بچے کی قسم جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر تجھ تک جنم لیا, جس پشت میں تیرا نور ٹھہرا, ہر اس والد کی قسم اور ہر اس بچے کی قسم جو اس والد کے صلب سے پیدا ہوا. اب قسم تو وہ کھا رہا ہے اے محبوب ہر باپ اور ہر بچے کی قسم. اس کا آخر ایک معنی باقی چھوڑ دیتے ہیں. وَمَا وَلَدْ, جو پیدا ہوا 12 ربیع الاول, جو پیدا ہوا 12 ربیع الاول کی رات کو, اس پیدا ہونے والے ولد بچے کی قسم. اللہ اکبر, اس کے قسم کا انداز بھی کیسا ہے.
یہ جو بچہ 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر میں جس نے جنم لیا، جس نے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ولادت پائی، اللہ اس نبی آخر الزمان، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سرور انبیاء، امام الرسل کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اے محبوب تیری، قسم ہے تیری پیدائش کی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ خاتم النبیین ہے، 1,24,000 انبیاء و رسل تشریف لائے، یہ تو آخری نبی ہے۔ تخلیق کب ہوئی؟ پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ اب دیکھیں ذرا، سوال بھی عجیب ہے کہ آپ نبی کب بنے، آپ کو تاج نبوت کب پہنایا گیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا جسم ایک جانب تھا، روح ابھی دوسری جانب تھی، ان کے جسد اقدس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، ومکتوبا عند اللہ خاتم النبیین، اور اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اچھا، امام عبد الرزاق، میں حدیث پاک کے الفاظ صرف پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے۔ امام عبد الرزاق یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے دادا استاد ہیں، دادا استاد۔ وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ قبل الاشیاء، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد خلق نور نبی کا من نور ہی قبل الاشیاء، اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، فجعل ذلك النور یدور بقدرتہ حیث شاء اللہ تعالی، پھر یہ نور اللہ کا طواف کرتا رہا، جب تک اللہ نے چاہا یہ نور طواف کنا رہا۔ ولم ذالک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم، ولا جنت ولا نہر، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، ولا ملک، کوئی فرشتہ بھی نہ تھا، ولا سماء ولا ارض، آسمان عمود نہ تھا، زمین فرش نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، ولا انس ولا جن، نہ انسان تھے نہ جن، کچھ بھی نہیں تھا۔ فلما خلق، فلما اراد ان یخلق الخلق، جب اس نے ارادہ کیا کہ خلق کو پیدا فرمائے، مخلوق کو پیدا فرمائے، کوئی کائنات بنا ڈالے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ فقسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، پھر اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ فخلق من جزء الاول، تو پہلے حصے سے خلق من جزء الاول القلم، پہلے حصے سے قلم بنائی، ومن الثانی اللوح، اور دوسرے سے تختی بنائی، لوح محفوظ بنایا، ومن الثالث، اور تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے عرش بنایا، ومن الثالث العرش، اور تیسرے سے عرش بنایا۔ فقسم،
الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کے پھر 4 حصے کر دیے. فخلق من الجزء الاول حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے. ومن الثانی، اور دوسرے حصے سے الکرسی، کرسی بنائی گئی. ومن الثالث، اور تیسرے سے باقی الملائکہ، پھر سارے فرشتے بنائے گئے تیسرے حصے سے. ثم قسم جزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کے پھر 4 حصے کر دیے. فخلق من الجزء الاول السماوات، پہلے حصے سے آسمان بنائے گئے. ومن الثانی الارضین، اور دوسرے حصے سے زمینیں بنائی گئیں. ومن الثالث جنہ والنار، اور تیسرے حصے سے جنت و دوزخ بنائی گئی. فقسم جزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کے 4 حصے کر دیے. الغرض قیامت تک جو شے وجود میں آتی رہے گی وہ وجود نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے. اگر اس میں نور محمدی نہیں ہے تو اسے وجود نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا اور نہیں مل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفین، میں تھا، لوگوں میں تھا، میں خزانہ تھا، میں رحمت کا خزانہ تھا، میں مالک تھا، میں خالق تھا، میں رازق تھا اور ہوں، لیکن چھپا ہوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں. جب میں نے ارادہ کیا جانا جاؤں، فَخَلَقْتُ خَلْقَهُ، تو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو بنایا. اپنی جان اور پہچان کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بنایا. شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد. سبحان اللہ، یہ وہی نور ہے جس کی آمد کا دن ہے آج، جس کے تذکروں کے لیے آپ یہاں یکجا ہیں. وقت تنگی وقت حائل ہے. میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ وہ نور جب مکہ میں جلوہ گر ہوا، وہ نور جب مکہ میں جلوہ گر ہوا تو پھر ہر سمت رحمت ہی رحمت تھی. کون نہیں جانتا کہ وہ سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ سال قحط کا سال تھا مکہ میں. اس سال مکہ مکرمہ میں کہیں دور دور تک بارش کا نام و نشان نہیں تھا، پانی کا وجود نہیں تھا، اور یہاں تک کہ کوئی فصلیں کھانے پینے کا سامان جب قحط سالی ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں تھا، ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے فَأَخْضَرَتِ الْأَرْضِ وَحُمِلَتِ الْأَشْجَارِ، جب صبح لوگ مکہ میں باہر نکلے تو دیکھا زمین سرسبز و شاداب اور درختوں پر پھل لگ گئے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ درخت جن پر کبھی پھل نہیں لگے تھے ان درختوں پر بھی پھل لگے. کبھی دیواروں سے آوازیں نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں یہ معجزہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے ہیں جدار کعبہ، دیوار کعبہ سے آواز آئی ولدا
النبی المختار الذی تحلق بیدہ الکفار، اس نبی مختار کی ولادت ہو گئی جس کے ہاتھوں کفر کو تباہ و برباد کیا جائے گا، کفر کا خاتمہ ہوگا، کفر کی ہلاکت ہوگی۔ پھر یہی نہیں، جبریل علیہ السلام آسمانوں سے جھنڈے لے کر آئے، کہتے ہیں فَوَدَعَ اول واحد فی المشرق، پہلا جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا، وَثَانِيَةِ فی المغرب، اور دوسرا جھنڈا انہوں نے مغرب میں لگایا، وَثَالِثَةِ عَلَى دَخْلِ الْكَعْبَةِ، اور تیسرا جھنڈا کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بطن سے آپ کے ساتھ ایسا نور خارج ہوا جس نے اس کائنات کو روشن کر دیا، اور میں نے اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے شام کے محلات دیکھ لیے، بصرہ کے بازاروں میں چلتے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، یہی نہیں، ادھر وہ شاہ ایران جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ، وہ خط جس نے پھاڑ دیا تھا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تھا کہ جتنے ٹکڑے اس شہنشاہ نے میرے خط کے کیے ہیں، اتنے ہی ٹکڑے اس سلطنت کے ہو جائیں گے۔ وہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، لیکن وہ تب کی بات ہے، آج تو ابھی ولادت کا دن ہے، آج بتا رہا ہے، آج کل ہونے والی خبر کی بھی خبر دے رہا ہے، آج خبر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ وہ تاکہ کسرہ، میں صرف دکھانے کے لیے لایا تھا کتاب، یہ تاکہ کسرہ، یہ نیچے ایک تاک بنا ہوا، میں صرف وہ تاک دکھانے کے لیے، یہ ذرا دیکھیں، میں صرف آپ کو تاک دکھانے کے لیے لایا ہوں، کتاب صرف تاک دکھانے کے لیے۔ یہ تاک کسرہ، یہ گرے ہوئے ہیں کنگرے، تاک کسرہ کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ کسرہ، یہ ایران کے بادشاہ کا محل ہے، ابھی نبی کی ولادت ہے، باقی بات تو بعد میں ہوگی، ٹکڑے تو بعد میں ہوں گے۔ آج ولادت کے دن تاکہ کسرہ کے 14 کنگرے گر گئے۔ تاریخ گواہ ہے، میں اس بات کا شاہد ہوں کہ 1500 سال کی تاریخ میں، 1450 1500 سال کی تاریخ میں، جب بھی اس تاکہ کسرہ کو ریپیئر کرنے کی بات آئی، انہوں نے اس تاک کو مکمل کیا، اسے اس دیوار کو پورا کیا۔ ادھر تاکہ کسرہ کی ریپیئر کر کے ابھی مزدور نیچے نہیں اترے کہ وہ تاک پھر گر گئے، تاک پھر گر گئے۔ آج تک 1400-1500 سال میں وہ تاک بنائے نہیں گئے۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانے والے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ سمندر کے اندر مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ بات آگے بڑھا دیتا ہوں تھوڑی، کیونکہ بات ختم کرنی ہے۔ یہی نہیں، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں آئیں، میں اس دن باقی ساری باتیں چھوڑتا، ایک حدیث پاک ہے، اگر 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو میں انشاءاللہ اس کے لیے مادت خواہ بھی ہوں، لیکن میری کوشش کہ انشاءاللہ ایک حدیث پاک ہے، ذرا سماعت کیجئے، توجہ، جتنی توجہ سے ابھی تک سنا ہے، یہ اگلی بات اس سے زیادہ توجہ کی طالب ہے۔ عباس ابن عبد المطلب، عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے چچا ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں، ان سے مروی ہے۔
کہتے ہیں فَأَحْدَقْتُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجلس برپا تھی، اصحاب کثیر تعداد میں بیٹھے تھے، جمع غفیر تھا، میں دور کھڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مگن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک میرے آقا کی نظر مجھ پر پڑی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل لک من حاجہ یا ام، چچا جان کوئی کام ہے مجھے بتائیے، فرمائیے کیا بات ہے اب؟ تو فقلت نعم، میں نے کہا کام تو ہے، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے فلما اردتک حلیمہ سعدیہ، جب حلیمہ سعدیہ ہمارے گھر میں آئیں اور آپ کو دودھ پلایا، رضاعت، یہ آپ کے ایام رضاعت، وَأَنْتَ ابن 40 یوماً، اور آپ کی عمر اس دن 40 روز تھی، کتنی تھی؟ 40 یوماً، 40 روز تھی، 1.25 مہینے کا بچہ۔ کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلا کر پنگھوڑے میں لٹا دیا، تو کہتے ہیں رأیتک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا اس دن، آپ کو دیکھا اس دن، کیسے؟ رأیتک تخاطب القمر، کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، وَيُخَاطِبُكَ، اور چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا، باللغہ، لغت کے ساتھ، اشارے کے نائے سے نہیں، بچے ہوتے نا چنا ماموں کھیل رہے ہیں انگلی کے اشارے سے، نہیں، فرمایا باللغہ، آپ لغت کے ساتھ زبان سے گفتگو فرما رہے تھے چاند سے، اور چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن لم افہمھا، مجھے نہ تو چاند کی زبان آتی تھی اور نہ میں چاند کی سن سکتا تھا، اور نہ اس وقت جو چاند کو آپ جواب دے رہے تھے وہ میں اس وقت بھی سمجھ نہ پایا، لم افہمھا، میرے فہم و فراست میں وہ بات نہیں آئی، اور آج تک جاننے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا باتیں تھیں۔ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، ذرا بتائیے تو صحیح باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن آمد رسول۔ کہتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرسنی القمات من جانب الایمن، اگر یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں، بچوں کو آج کل ان جھولوں کی خبر نہیں، ایک چادر، مثلا یہ چادر، یہ اس کے اگر 2 کنارے ادھر سے اور 2 کنارے ادھر سے ایک چارپائی کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور درمیان میں بچے کو لٹا دیتے تھے، وہ جھولا بن جاتا تھا اور اسے جھلاتے رہتے تھے، چارپائی پر آپ لیٹے ہوئے بھی بچے کو ہلا سکتے ہیں، قریب سے گزرتے ہوئے بھی ہلا سکتے ہیں، اور بچے انہی جھولوں میں کھیلا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فَقَرَسَنِي الْقَمَاتِ مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ، جب حلیمہ سعدیہ نے مجھے پنگھوڑے میں لٹایا تو کپڑے نے مجھے کاٹ لیا، ٹوسٹ ہو گیا، وہ کپڑا ادھر سے ٹوسٹ ہوا، تو کہا دائیں جانب سے کپڑے نے مجھے کاٹ لیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْكِي، میں رونا چاہتا تھا، میں رونے والا تھا، فَقَالَ لِي الْقَمَرُ لا تبکی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کس لیے؟ کہا لا تبکی یا رسول اللہ، لو وقع دموعک علی الارض لم قلب اللہ
الخضراء علی الغبراء، اگر آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس دھرتی پر زمین پر گر پڑا تو یہ زمین کا یہ سارا سبزہ اے اللہ رب العزت اس سارے سبزے کو خاک میں بدل دے گا، یہ خاک بن جائے گی اور انسانی زندگی معدوم ہو جائے گی۔ فَصَفَقَ عباس، تصفیق کہتے ہیں، حیران ہیں آپ، حیران پریشان ہیں، ایسا ہے اچھا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعزیدک عن، چچا جان کچھ اور بتاؤں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں فَقَرَصَ لِي الْقَمَاتُ مِنْ جَانِبِ الْأَيْسَرِ، وہ کپڑا دائیں اور بائیں دونوں جانب سے ٹوسٹ ہوا، ادھر سے بھی کاٹ لیا، ادھر سے بھی کاٹ لیا، ادھر سے بھی کپڑے کے اندر آ گیا جسم، ادھر سے بھی آ گیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْكِي، میں رونا چاہتا تھا۔ فَقَالَ لِي قَمَرٌ، تو چاند مجھے کہنے لگا لَا تَبْكِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، اے اللہ کے حبیب رونا نہیں، لَا تَبْكِ يَا رسول اللہ، رونا نہیں۔ لَوْ وَقَعَ قَطْرَةً مِّن دَمُوِّكَ علی الارض لم تنشق الارض الخضراء الى یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا تو یہ زمین قیامت تک سبزے کا ایک تنکا بھی پیدا نہ کر سکے گی۔ فَسَقَطْتُ شَفْقَةً عَلَىٰ أُمَّتِي، پھر میں اپنی امت پر شفقت کے باعث میں رو بھی نہ سکا، میں خاموش رہا، میں نے ہونٹ سی لیے۔ فَسَاقَ عباس، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جیسے بجلی آ گری ہو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم افعزیدک عن، چچا جان کچھ اور بتاؤں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں بتائیے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد خلق 100,000 نبی و24,000 نبی، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء و رسول مبعوث فرمائے۔ ما منہم نبی، ان میں کوئی نبی ایسا نہیں تھا علم انہ نبی الا بلغ رشدہ 40 سنہ، ان میں سے کسی نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں جب تک اس کی عمر 40 سال نہ ہو گئی، تب تک اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے سوا، انہو لما نزل من جوف امہ، جب اپنی والدہ کے بطن سے انہوں نے جنم لیا، فقالا، آپ نے اعلان کر دیا، کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا۔ وَابْنِ أَخِيكَ، اور اشارہ فرمایا وَابْنِ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کے بیٹے محمد نے، آپ جب پیدا ہوئے اور دائیا نے آپ کو آپ کی والدہ کے پہلو میں لٹا دیا تو آپ نے کروٹ بدلی اور اسی وقت آپ سجدے میں چلے گئے، ایک طویل سجدہ فرمایا، پھر آپ نے کروٹ بدلی، اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، مٹھی بند تھی اور یہ شہادت کی انگلی اٹھا کر آپ نے اعلان کیا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر رہے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ پھر پوچھنے لگے افعزیدک عن، چچا جان کچھ اور بتاؤں؟ کہنے لگے ہاں بتائیے۔ قلت نعم، میں نے کہا بتائیے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم،
بات اختتام کی طرف لے آتے ہیں تاکہ اذان بھی آرام سے ہو سکے اور آپ بھی اطمینان سے اٹھ سکیں. میں اگر کچھ رہ جائے گا تو چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں، کافی ہو گیا. لیکن ذرا غور کرو. پوچھا افا ازیدک ام، چچا جان کچھ اور بتاؤں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں بتائیے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم فلما ولدت لیلۃ الاثنین. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، آپ طلاب بھی بیٹھے ہیں، طالب علم بھی ہیں، عمر رسیدہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں. اکثر سنتے ہیں او جی ولادت کی تاریخ میں، ولادت کے دن میں اختلاف پایا جاتا ہے، فلانا اختلاف پایا جاتا. یہ میں ویسے تو میں اختلاف کی بات کرتا نہیں، میں تو اپنا مشرب بیان کرتا ہوں، لیکن بات یہاں ایک دو ٹوک کہہ دیتا ہوں. جو بات میرے نبی نے کہہ دی اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. بیکار لوگ ہیں جو اختلاف کرنے والے ہیں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا فلما ولدت لیلۃ الاثنین، جب میں پیر کی رات کو پیدا ہوا. تو پیدا پیر کی رات کو ہوئے تو پھر دن میں اختلاف کیسے ہو گیا؟ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں. فلما ولدت لیلۃ الاثنین خلق اللہ سبعۃ جبال علی السماوات السبع. اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے. وَمَلَأَهَا بِالْمَلَائِكَةِ، اور انہیں فرشتوں سے ڈھک دیا، بھر دیا. سبحان اللہ. لا يحصيهم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعداد کو بھی کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے بنائے. اچھا، یسبحونہ ویقدسونہ الی یوم القیامہ. وہ فرشتے بس ان کا کام کیا ہے؟ تسبیح، اللہ، تقدیس، ان کا کام اور کچھ نہیں. وہ سارے فرشتے تسبیح و تقدیس قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے، تقدیس کرتے رہیں گے. وَيَجْعَلْ ثَوَابَ تَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ، اور اپنی تقدیس اور جو ذکر جتنا بھی وہ کیا انہوں نے، جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. وَيَجْعَلْ ثَوَابَ تَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ، تسبیح و تقدیس کا ثواب ان لوگوں کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے. وَيَجْعَلْ ثَوَابَ، وہ ثواب ان لوگوں کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا ذکرت عندہ فیصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، وہ سارا ثواب اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ایک بار ذرا بآواز بلند سارے مل کے ایک بار درود پاک ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بس وہ سارا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں بھی آ گیا، آپ کے کھاتے میں بھی آیا، آپ کے کھاتے میں بھی آیا. سبحان اللہ. ادھر بھی دے دیں. اگر میں بات ختم کر دوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، سبحان اللہ. نبی بس پکارتا ہوں. زبان پہ جب درود آئے، تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں. نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں. جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا. حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھرتا ہوں.
نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ عجب ہے عشق مصطفیٰ بھی بقا کی معراج ہے، فنا بھی کسی کو چاہے گا کون اتنا، میں ان کا عاشق میرا خدا بھی، برسنے لگتا ہے نور ان کا، ہو غائبانہ ظہور ان کا، جب اپنی آنکھیں پسارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ جسم کو نگاہ میں چھپا کر میں دیکھوں جب روزنوں سے جا کر، زمین کے نیچے ہیں جلوہ فرما میرے نبی عرش کبریا پر، میں لامکاں کی بلندیوں کو، میں خدا کی سب حلق بندیوں کو حرم کے اوپر سے وارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ نظر جب ان کا جمال لوٹے تو ایک پل کو نہ تسلسل ٹوٹے، کھلے مستقبل کی وادیوں میں وہ مستقل رنگ پھول بوٹے، ہری بھری ہو حیات ساری مہک اٹھے یہ کائنات ساری، افق افق ہاتھ مارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ طلب کے صدقے، عطا کے صدقے، تڑپ کے صدقے، وفا کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے پروں دل درد کی لڑی میں کسے خبر، ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ ہمیں قیامت ہو کیا مظفر، سنیں گا نعت خدا مظفر، کیا بات ہے، مرحبا۔ ہمیں قیامت ہو کیا مظفر، سنے گا نعت خدا مظفر، میں کیا کروں مجھے کچھ نہ سوجھے نبی نبی کے سوا مظفر، فراق ہی جب وصال ٹھہرے، سکوت ہی جب دھمال ٹھہرے، دل تو دل جاں بھی ہارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔